अस्सलाम वालेकुम। मैं राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो दोस्तों, आज इतवार का दिन है और हर इतवार के दिन आप बेसब्री से इंतजार करते हैं, अपने पसंदीदा कॉलम सुनने के लिए बेचैन रहते हैं। जी हाँ, लंदन की डायरी जो अखबार मशरिक में लगातार 10 साल से शाये होता आ रहा है। आपके कॉलम निगार है फ़हीम अख्तर, लंदन बरतानिया, और आज का उन्वान उन्होंने दिया है नोबेल पीस प्राइज 2022 पर चढ़ा सियासी रंग। तो पेश खिदमत है आपका पसंदीदा कॉलम लंदन की डायरी। अवार्ड एक ऐसा लफ्ज है जिसे सुनकर हर किसी को दिली खुशी होती है, चाहे वो अवार्ड पाने वाला हो या देने वाला हो। ये रिवायत सदियों से चली आ रही है। जब कोई अपने फन या काबिलियत का मुजाहरा करता है तो उसे उसकी खासियत और काबिलियत के लिए अवार्ड से नवाजा जाता है। बचपन में हमने ऐसी कई कहानियाँ पढ़ी थी कि फला बादशाह या रानी ने किसी आम इंसान को उसकी बहादुरी के लिए इनाम से नवाजा। मुख्तलिफ ममालिक में तरह तरह के इनामात और अवार्डों को दिए जाने का रिवाज आज भी कायम है। यूनान में ओलंपिक जीतने वालों को पत्तों से सजे हुए ताज को सर पर पहनाने का रिवाज अब भी कायम है। कुछ मुल्कों में पत्थरों पर लिखी हुई तहरीर को अवार्ड के तौर पर दिया जाता है। बेशतर ममालिक में जंगी सिपाहियों को बहादुरी के लिए उनके कांधे पर कांसे के तमगे लगाए जाते हैं। इस तरह ज़माना कदीम से अवार्डों का सिलसिला शुरू हुआ है और अब भी दुनिया भर में काफ़ी मकबूल और आम है। अब तो हिंदुस्तान में अवार्ड गली और मोहल्ले के लोगों को भी दिया जाने लगा है। शायद उसकी वजह अवार्ड की मकबूलियत है या अवार्ड का गिरता हुआ म्यार। पहले साल ब साल चंद खास अवार्ड हासिल करने वालों का नाम सुना जाता था, लेकिन अब तो हर रोज़ किसी न किसी को अवार्ड दिए जाने की खबर सुनी जाती है। अब एक अवार्ड हाल ही में दिल्ली में गैर मुल्की खातून को दिया गया है, जो सोशल मीडिया पर ज़ेरे बहस है। ऐसा लगता है कि उस गैर मुल्की खातून के अवार्ड देने का फैसला कोई उजरत में किया गया था। सोशल मीडिया पर लोगों का ये भी कहना है कि दिल्ली के एक मारूफ अखबार से ताल्लुक़ रखने वाले साहब ने अपनी ज़ाती ताल्लुकात के बिना पर उन्हें अवार्ड दिलवाया। थोड़ी देर के लिए अगर हम हिंदुस्तान की मिसाल लें तो हर रोज़ किसी न किसी को अवार्ड दिए जाने की खबर मिलती रहती है। मुझे इससे हैरानी नहीं होती कि क्योंकि हिंदुस्तान की आबादी जिस तेज़ी से बढ़ रही है, उस लिहाज से अवार्ड हर रोज़ बांटना ज़रूरी हो चुका। ताहम मुंतज़मीन को शायद ये आसानी ज़रूर हो गई है कि उन्हें अवार्ड पाने वालों की सलाहियत और काबिलियत का जायज़ा बड़े पैमाने पर नहीं लेना पड़ रहा है और अवार्ड आसानी से बांट दिए जा रहे हैं। उन तमाम बातों के अलावा अब भी दुनिया में कुछ तंजीमें अवार्ड देने के काम को बहुस्न खूबी अंजाम दे रहे हैं और वो अवार्ड का म्यार भी बरकरार रखे हुए हैं। तभी उन अवार्डों को पाने वालों के नाम को सुनकर कोई हैरानी नहीं होती है और दिल खुश हो जाता है। इसके अलावा अवार्ड देने वाले इदारे उस शख्स के कारनामे और उसकी कामयाबी के बारे में एक जामे रिपोर्ट या तफसील शाये करते हैं, जिससे अवार्ड पाने वालों के तय खुशी का इजहार किया जाता है। इसके अलावा मीडिया भी अवार्ड के मुताल्लिक एक उम्दा और आला रिपोर्ट शाये करती है, जिससे अवार्ड और उसके पाने वालों के बारे में तशफ़ी बख्श इतलात मौसूल होते हैं। अवार्ड पाने वाले शख्स के मुल्क, ख़ानदान, इदारा और समाज में भी खूब जश्न मनाया जाता है। जुमा 7 अक्टूबर की सुबह 10 बजे टेलीविज़न के सामने बैठा यूं ही बीबीसी न्यूज़ लगाया तो देखा कि बीबीसी ओस्लो से बराह रास्त
نوبل پیس پرائز کا اعلان ہو رہا تھا۔ ایک نوبل کمیٹی کی خاتون انگریزی میں روس اور یوکرین بولی چلی جا رہی تھی۔ پہلے تو مجھے محسوس ہوا کہ روس اور یوکرین کی جنگ نے اس سال نوبل پرائز کی منسوخی کر دی یا اس پر گہرا اثر ڈالا ہے، تاہم ہوا بھی ایسا ہی۔ یعنی 2022 کے نوبل پیس پرائز کافی سوچ و وچار کے بعد دونوں ممالک کے ایسے فرد کو دیا گیا جس سے یہ بات صاف عیاں ہو گئی کہ مغربی طاقتیں دنیا کی ہر چیز پر غالب ہیں، چاہے وہ جنگ ہو، معاشی معاملات ہوں، جمہوریت کا معاملہ ہو، جھوٹ کو سچ یا سچ کو جھوٹ بنانا ہو، انسانی حقوق کی حمایت ہو یا دنیا کی کوئی بھی بات ہو، مغربی طاقتیں براہ راست یا بالواسطہ اپنی مداخلت کرنا بنیادی حق مانتی ہیں۔ اس سال کے نوبل امن انعام کے فاتحین میں سے ایک بیلاروسی انسانی حقوق کے وکیل ایلس بیالیٹسکی ہیں، جنہیں اس وقت پری ٹرائل حراست میں رکھا گیا۔ نوبل امن انعام کمیٹی نے کہا کہ بیالیٹسکی نے اپنی زندگی اپنے آبائی ملک میں جمہوریت کو فروغ دینے اور پرامن ترقی کے لیے وقف کر دی۔ اس کے علاوہ یوکرین سینٹر فار سول لبرٹیز اس سال کے نوبل امن انعام کے مشترکہ فاتحین میں سے ایک ہے۔ فروری 2022 میں یوکرین پر روس کے حملے کے بعد سینٹر فار سول لبرٹیز نے یوکرین کی شہری آبادی کے خلاف روسی جنگی جرائم کی شناخت اور دستاویز کو جمع کرنے میں مصروف ہے۔ روس کے میموریل کو بھی مشترکہ فاتح قرار دیا گیا ہے، جسے اس سال کے شروع میں بند کر دیا گیا تھا۔ اس ادارے نے سوویت دور میں لاکھوں بے پناہ لوگوں کی یاد کو بحال کرنے کے لیے کام کیا۔ کئی ذرائع سے یہ بھی پتہ چلا کہ اس سال ہندوستان میں بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے سرگرم کارکن اور مصنف ہرش مینڈر کا نوبل پیس پرائز انتخاب ہندوستان میں بڑھتے ہوئے مذہبی پولرائزیشن پر ایک سخت روشنی ڈالے گا۔ مینڈر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی پالیسیوں پر سخت تنقید کرتے رہے ہیں، جن کے بارے میں مینڈر کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت نے ملک میں مذہبی اختلافات کو گہرا کر دیا ہے اور جو کہ مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہے۔ اس کے علاوہ حقائق کی جانچ کرنے والی ویب سائٹ آلٹ نیوز کے شریک بانی پراتیک سنہا اور محمد زبیر کا نام بھی نوبل امن انعام جیتنے کے لیے پسندیدہ افراد میں شامل تھے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ نوبل فاتح کون منتخب کرتا ہے۔ مختلف ادارے ہر سال ہر زمرے میں انعام دیتے ہیں۔ 6 میں سے 5 کا انتخاب سویڈن میں ہوتا ہے، لیکن نوبل امن انعام کے فاتح کا انتخاب ناروے کی نوبل کمیٹی کرتی ہے۔ یہ کمیٹی 5 افراد پر مشتمل ہے جنہیں ناروے کی پارلیمنٹ نے منتخب کیا۔ ماہرین تعلیم، یونیورسٹی کے پروفیسر، سائنسدان، سابقہ فاتحین اور قومی حکومتوں کے ارکان، یہ سبھی ان لوگوں کے نام جمع کرانے کے اہل ہیں جنہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ امن کا نوبل انعام جیتنے کا حقدار ہے۔ اس سال 343 امیدوار تھیں، جن میں سے 251 افراد اور 92 تنظیمیں تھیں، لیکن ہمیشہ کی طرح ناموں کا انکشاف نہیں کیا گیا ہے کہ شارٹ لسٹ میں کون ہے۔
نوبل ایوارڈ عالمی سطح پر اہم وقار رکھتا ہے اور جیتنے والے کو 10 ملین سویڈش کرونا یا 803,000 پاؤنڈ برٹش پاؤنڈ انعامی رقم دی جاتی ہے۔ 1895 میں نوبل پرائز کی شروعات معروف سویڈش سائنسدان الفریڈ نوبل نے کیا تھا۔ نوبل پرائز کیمسٹری، ادب، امن، فزکس اور فزیولوجی، میڈیسن کے ماہرین کو دیا جاتا ہے۔ تاہم 1968 میں معاشیات کے لیے نوبل پرائز کی بھی شروعات کی گئی۔ ایوارڈ کا فیصلہ سویڈش اکیڈمی کے ماہرین ممبران کرتے ہیں۔ ہر سال 10 دسمبر کو سویڈن میں ایک خاص تقریب ہوتی ہے جس میں ایوارڈ یافتہ اپنا لیکچر پڑھتے ہیں اور اپنا ایوارڈ وصول کرتے ہیں۔ آئیے چند ہندوستانی نوبل پرائز ایوارڈ پانے والوں کا نام بتاتے ہیں جو قابل تعریف۔ 1913 میں رابندر ناتھ ٹیگور کو ادب کے لیے نوبل پرائز دیا گیا تھا۔ 1930 میں سی وی رمن کو فزکس کے لیے نوبل پرائز دیا گیا تھا۔ 1979 میں مدر ٹریسا کو امن کے لیے نوبل پرائز دیا گیا تھا۔ 1998 میں امرتیا سین کو اقتصادی سائنس کے لیے نوبل پرائز دیا گیا تھا۔ 2014 میں کیلاش ستیارتھی کو امن کے لیے نوبل پرائز دیا گیا تھا۔ ان ناموں کو سننے کے بعد ہم بنا حیرانی کے اتفاق کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو کیوں نوبل پرائز ملے تھے۔ 2022 کے پیس نوبل پرائز کے اعلان سے دنیا بھر کے لوگوں میں اس بات سے خوشی ہے کہ اس بار ایوارڈ روس، بیلاروس اور یوکرین کے افراد اور اداروں کو دیا گیا، جس کی ایک اہم وجہ روس اور یوکرین کی جنگ اور مغربی ممالک کی روس کی جارحانہ رویہ پر تشویش ہے۔ تو وہیں مجھے نوبل کمیٹی کی نیت پر بھی شک گزر رہا ہے کہ کیوں اس بار نوبل پیس انعام روس، بیلاروس اور یوکرین کے ہی افراد اور اداروں کو دیا گیا ہے جو روسی صدر پوٹین کے مخالف ہے۔ اس کے علاوہ نوبل پیس پرائز کا اعلان عین روس کے صدر پوٹین کی سالگرہ پر کیا گیا ہے، جو صاف ظاہر کرتا ہے کہ نوبل کمیٹی سیاسی اور مغربی ممالک کی پالیسی اور دباؤ کے تحت کام کرتی۔ میں ایوارڈ حاصل کرنے والوں کی کافی قدر کرتا ہوں کیونکہ اس سے اس شخص کی لیاقت اور قابلیت کا صلہ ملتا ہے اور اسے ایک اعزاز اور رتبہ بھی ملتا ہے۔ لیکن وہیں میں اس بات سے بھی فکر مند ہوں کہ چند مفاد پرست اور سرمایہ داروں نے ایوارڈ کا معیار گرانے میں کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی ہے، جس کی وجہ سے دنیا بھر کے لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ابھرا ہے کہ آخر صدیوں پرانی روایت کو کیوں نام نہاد مفاد پرست اور سرمایہ دار بدنام کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے امید ہے کہ ہر ذی شعور انسان ایسے نام نہاد اور مفاد پرستوں کو اپنی ایمانداری اور دیانتداری سے ایسا منہ توڑ جواب دیں گے تاکہ تعلیم یافتہ اور قابل قدر لوگوں جو ایوارڈ پانے کے مستحق ہیں ان کے وقار کو مزید دھچکا نہ پہنچے اور ایوارڈ کا باوقار سلسلہ جاری و ساری رہے۔ تو ابھی آپ اسم راشد کی ادبی دنیا میں اپنا پسندیدہ کالم لندن کی ڈائری سن رہے تھے جو 10 سال سے اخبار مشرق میں شائع ہوتا آ رہا ہے، اور آج کل یہ شہر کلکتہ کے ایک اور روزنامہ اخبار عکاس میں بھی ہر اتوار کے دن شائع ہوتا ہے۔ تو دوستو آپ کو یہ کالم کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو ضرور سے ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ تو اجازت دیجیے، ہم پھر ملتے ہیں آپ کے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے اسم راشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔